امریکہ آئندہ 2 ہفتوں کے دوران ایران کے خلاف مکمل فتح کا اعلان کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ نے سخت موقف اختیار کیا ہے اور ان کے بقول ہم یہ جنگ جیت رہے ہیں۔ اصل فتح اگلے 2 ہفتوں میں نظر آئے گی جب ہم مکمل فتح کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مکمل فتح بہت جلد سامنے آئے گی جس کے نتیجے میں تیل کی قیمتیں نمایاں طور پر نیچے آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بدستور برقرار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے عوامی اجتماع سے تقریر میں کسی مخصوص فوجی، سفارتی یا قانونی منصوبے کی تفصیلات فراہم نہیں کی کہ کس بنیاد پر اسے مکمل فتح کا اعلان قرار دیا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے تاحال اس بیان پر باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے براہ راست تیل کی قیمتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم فتح کے بعد جب اعلان کریں گے تو قیمتیں گر جائیں گی۔ توانائی منڈیوں کے ماہرین عام طور پر قیمتوں کا انحصار سپلائی، آبنائے حرمت کی صورتحال، پابندیوں، جنگی خطرات اور عالمی طلب جیسے متعدد عوامل پر کرتے ہیں، لہٰذا امریکی صدر کے اس بیان کے بعد تیل کی قیمتوں میں فوری کمی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے نجکاری کے حوالے سے اہم جائزہ اجلاس میں نجکاری کے عمل پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، خسارے کا شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے نجکاری کے عمل کی رفتار کو تیز اور مرحلہ وار انتہائی شفاف انداز میں مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈسکوز کی نجکاری کے بعد ایک مضبوط ریگولیٹری فریم ورک تشکیل دیا جائے۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ نجکاری کے پہلے مرحلے میں اسلام آباد الیکٹرک، گجرانوالہ، فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنیوں کی نجکاری کی جائے گی، جبکہ ان تینوں ڈسکوز کی نجکاری کے لیے ایکسپریشن آف انٹرسٹ ملکی اور بین الاقوامی اخبارات میں جاری کر دیا گیا ہے۔ کابینہ کی نجکاری کمیٹی ان کے ٹرانزیکشن اسٹرکچر کی منظوری بھی دے چکی ہے۔ قومی اسمبلی اور سینیٹ کا اہم اجلاس کل طلب کر لیا گیا، جبکہ سالانہ بجٹ 12 جون کو پیش کیے جانے کا قوی امکان ہے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایڈوائس پر قومی اسمبلی کے دونوں ایوانوں کا اجلاس کل طلب کیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام 5 بجے طلب کیا گیا ہے، جبکہ سینیٹ کا اجلاس کل سپہر 4 بجے طلب کیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق 12 جون کو وفاقی بجٹ برائے 2026-27 پیش کیے جانے کا قوی امکان ہے۔ بجٹ کی منظوری کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں ڈیڈ لاک تھا، تاہم حالیہ میٹنگ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے بجٹ منظور کروانے کے حوالے سے گرین سگنل دیا ہے، جس کے بعد قومی اسمبلی اور سینیٹ کا اہم اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ بجٹ 12 جون بروز جمعے کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر محمد اورنگزیب قومی اسمبلی میں مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کریں گے۔ لاہور سے شیخ عمران کی رپورٹ کے مطابق قومی تاجر اتحاد اشرا بازار اتفاق گروپ کے صدر چودھری کبیر احمد کمبوہ نے اشرا بازار میں قومی تاجر اتحاد پاکستان لاہور کی ٹیم کو ویلکم کیا۔ اشرا بازار کے تاجروں نے چودھری کبیر احمد کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ تاجروں کی جانب سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے چودھری کبیر احمد اور ان کی ٹیم کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر چودھری عثمان کبیر کمبوہ، شیخ محمد رضوان، محمد ارشد بھٹی، کاشف چوہان، نقاش خان، محمد شہزاد الیاس، منان، یاسر، وسیم، محمد بلال اور دیگر تاجر بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ریس کورس پولیس کی کارروائی میں ریکارڈ یافتہ 4 رکنی بلی ڈکیت گینگ گرفتار۔ ملزمان پلاننگ کے تحت گھروں اور دکانوں پر ڈکیتی کی وارداتیں کرتے تھے۔ ملزمان اسلحے کے زور پر شہریوں سے نقدی، موبائل فون اور موٹر سائیکلیں چھینتے۔ ریس کورس پولیس کی خصوصی ٹیم نے علاقے میں سرچ آپریشن کر کے ملزمان کو گرفتار کیا۔ ملزمان کے خلاف لاہور کے مختلف تھانوں میں متعدد مقدمات درج ہیں۔ ملزمان کے قبضہ سے 2 موٹر سائیکل، LCD، لیپ ٹاپ، موبائل فون اور پسٹل برآمد۔ ملزمان شکیل عرف بلی، کبیر، یعقوب اور ارسلان کے خلاف مقدمہ درج، تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ SPC سول لائن کی SHO ریس کورس اور ہمراہی پولیس ٹیم کو شاباش۔ چودھری اسد علی نے کہا ہے کہ اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنا اولین ترجیح ہے۔ SP کینٹ اختر نواز کی ہدایات پر متحرک موٹر سائیکل چور گینگ کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ SHO ہربنس پورہ محسن شہزاد کی پولیس ٹیم کی ہمراہ بڑی کارروائی۔ خفیہ اطلاع پر 3 رکنی عرفانی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان میں سرغنہ، عرفان، مبین اور عظیم شامل ہیں۔ ملزمان سے 2 موٹر سائیکل، نقدی، ماسٹر کیز، 3 پسٹل اور گولیاں برآمد کی گئیں۔ ملزمان کا مختلف علاقوں میں غیر قانونی پارکنگ یا گلی محلوں میں بغیر لاک کے کھڑی موٹر سائیکلیں چرا کر فرار ہونے کا اعتراف۔ ملزمان سے برآمدہ موٹر سائیکل پولیس کو مختلف مقدمات میں مطلوب تھی۔
मुल्जिमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा दर्ज इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। एसपी कैंट की SHO हरबंसपुरा मोहसिन शहजाद और हमराही पुलिस टीम को शाबाश। उन्होंने कहा, मुतहरिक मोटरसाइकिल चोर गैंग के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। और अभी आपको अपडेट करेंगे, हॉल रोड पर दुकानदार पर खूनी हमला। मामूली बहस पर मुल्जिम ने दुकानदार का कान चबा डाला। किला गुजर सिंह पुलिस की फौरी कार्रवाई। वहशियाना हमला करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। मोबाइल पाउच की कीमत बताने पर ग्राहक और दुकानदार में बहस शुरू हुई, जो बाद में झगड़े में तब्दील हो गई। दुकानदार पर वहशियाना तशद्दुद करते हुए कान काट लिया। मुल्जिम मुअज्जम के खिलाफ मुकदमा दर्ज इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। इस हवाले से SP सिविल लाइन चौधरी असर अली ने कहा कि कानून हाथ में लेने वाले मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कसूर से आपको अपडेट करेंगे, पीरोवाला रोड में गुज़िश्ता 10 रोज से बिजली का ट्रांसफार्मर ख़राब होने से पूरा इलाका शदीद मुश्किलात से दो चार है। बिजली की मुसलसल बंदिश में घरों के साथ साथ मसाजिद में भी पानी नापेद हो चुका। वाटर पंप बंद होने से शहरी पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। अहले इलाका ने कहा कि शदीद गर्मी के मौसम में पानी की अदम दस्तियाबी ने ज़िंदगी अजीरन बना दी। दूर दराज इलाकों से पानी लाने पर मजबूर हैं। मुतादिद बार शिकायत के बावजूद लेस्को हुकाम ने मौसर कार्रवाई नहीं की। इलाका मकीन खाली बर्तन उठाकर सड़कों पर एहतजाज पर निकल आए। नया ट्रांसफार्मर नस्ब करके बिजली और पानी बहाल करने का मुतालबा है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेते हुए कहा कि अगर 24 घंटों के अंदर मसला हल न किया गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। ताजिर रहनुमा मेहर इरफान के भाई ज़हीर अब्बास की दावत वलीमा में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात, सहाफ़ियों और वकला बिरादरी की भी शिरकत। तकरीब में चेयरमैन अंजुमन ताजरान लाहौर हाफिज अताउर रहमान जट, एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट मियाँ फैसल शहजाद अरशद, सीनियर सहाफ़ी मियाँ इमरान अरशद, चेयरमैन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मोहम्मद एहसान मुगल, हाफिज अदील, हाजी अफजल, हाजी मिराजुद्दीन, मेहर वाहिद, मेहर अब्दुल्ला, हाजी वहीद, चौधरी जावेद, इफ्तिखार जट, राना जावेद, मेहर वकास समेत अहम शख्सियात की शिरकत। इस मौका पर मेहमानों ने ज़हीर अब्बास को शादी की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त है। मरकजी चेयरमैन कौमी अमन कमेटी बराए अफवाज पाकिस्तान यूथ चौधरी आसिफ महमूद वड़ाइच ने जॉइंट एक्शन कमेटी कश्मीर की जानिब से इंतहा पसंदी, बदअमनी और सिक्योरिटी फोर्सेस पर तशद्दुद के वाक़यात की मजम्मत करते हुए कहा कि रियासती इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी, इंतशार या तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दुश्मन अनासिर और उनकी सहूलतकार अफवाज पाकिस्तान और कौमी इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करके कौम में इंतशार पैदा करना चाहते हैं। मुहिब वतन पाकिस्तानी अवाम इन साजिशों को कामयाब नहीं होने देगी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ चलाई जाने वाली किसी भी मनफी मुहिम को कौम ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि कौमी अमन कमेटी बराए अफवाज पाकिस्तान यूथ का हर नौजवान अफवाज पाकिस्तान का वफादार साथी है। मुल्क की सलामती, कौमी वहदत और इस्तेहकाम के खिलाफ हर साजिश का मुकाबला किया जाएगा।